اور اللہ فرماتا ہے واللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے رہے گا. یہ دین پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا، چاہے تمہیں پسند ہو یا نہ ہو. یہودیوں کی کتاب تورات جسے اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو سونپا، تو وہیں دوسری کتاب انجیل جسے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو سونپا. ان دونوں ہی کتابوں میں اللہ نے یہودیوں اور عیسائیوں کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب مکہ میں ایک پیغمبر آئیں گے جو تم سب کی پریشانیاں ختم کر دیں گے. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد یہ دنیا بہت سے گروپوں میں بٹنے لگی. حرام خوری، نشہ، لڑکیوں کو زندہ دفنانا، عیاشیاں، یہ سب چیز عام ہو چکی تھی. تب اللہ نے عربوں میں ایک نبی بھیجے جن کو یہ پوری دنیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے، اور انہی کو اپنے دلوں میں بسانے والوں کو محمدی یعنی کہ مسلمان کہتے ہیں. دوستو آگے چلنے سے پہلے میں آپ سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سعودی سے دیکھ رہے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ہمارا حوصلہ افزائی ہو سکے. دوستو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک اس دنیا میں عیسائی اور یہودی موجود تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا انتظار کر رہے تھے، اور تورات میں لکھا ہونے کی وجہ سے یہ سبھی یہودی مکہ میں آنے لگے. جو بنی اسرائیل فلسطین میں آباد تھے وہ سبھی مکہ میں شفٹ ہونے لگے. لیکن مکہ میں پہلے سے ہی لوگ رہتے تھے جو نہ ہی موسیٰ علیہ السلام اور نہ ہی عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو مانتے تھے، لیکن ان میں سے کچھ ہی عیسیٰ علیہ السلام کے دین سے تعلق رکھتے تھے. دوستو مکہ کے لوگ یہودیوں کو بہت پریشان کرتے تھے. اسی وجہ سے یہودیوں نے خیبر کو اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا اور عربیوں کو دھمکی دی کہ بہت جلد ہمارا نبی آنے والا ہے، تب ہم تم عربیوں کو نہیں چھوڑیں گے. اور ایک دن آخر وہ وقت آیا جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، لیکن یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا اور کچھ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے. یہودی ہمیشہ سے ہی مانتے تھے کہ ایک نبی آئیں گے، اور ان کا یہ بھی ماننا تھا کہ وہ نبی ہم میں سے ہی یعنی کہ یہودیوں میں سے ہی ہوں گے. لیکن اللہ نے اس دفعہ اپنے نبی کو عربیوں میں بھیجا، اور اسی بات کو یہودی انکار کرتے رہے کہ یہ کوئی نبی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ پریشان کرتے رہے، جنگیں لڑتے رہے. یہودی اور عربی یہ ایک ہی باپ کی اولاد میں سے ہیں، لیکن یہودی عربوں سے نفرت کیوں کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہمیں پچھلے اتہاس پر واپس چلنا ہوگا. آج سے لگ بھگ 4000 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے ہوئے، اسماعیل اور اسحاق. اسحاق علیہ السلام فلسطین میں آباد ہوئے، تو وہیں اسماعیل علیہ السلام عرب کے ایک شہر مکہ میں آباد ہوئے. اسماعیل علیہ السلام کے دوسرے بیٹے کا نام کیدار تھا، جنہوں نے عرب میں ایک بہت بڑی سلطنت قائم کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کیدار کی نسل میں سے ہیں. تو وہیں دوسری اور اسحاق علیہ السلام کا ایک بیٹا ہوا جن کو یعقوب علیہ السلام کے نام سے جانا گیا. یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، اور انہی 12 بیٹوں کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا، اور آگے چل کر یہ 12 بیٹوں کی اولاد یہودی کہلائے. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے اسماعیل علیہ السلام کی نسلوں کو عربی کہا جاتا ہے، تو وہیں اسحاق علیہ السلام کی نسلوں کو یہودی کہا جاتا ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام جن پر 3 آسمانی کتاب تورات، زبور، انجیل اتاری، ان تینوں نبیوں کو اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں بھیجا. اور اسی وجہ سے یہودیوں کا ماننا تھا کہ یہ ہماری ہی نسل میں سے ہوں گے، اور آج تک یہودیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا. اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے ان 2 بیٹے اسماعیل اور اسحاق کی نسلوں میں سے 3 ریلیجنز پیدا ہوئے. اسحاق علیہ السلام کی نسلوں میں موسیٰ علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کو ماننے والے یہودی کہلائے، اور اسحاق علیہ السلام کی ہی نسلوں میں حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائی کہلائے. تو وہیں ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسلوں میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے مسلمان کہلائے. اسی لیے ان تینوں ریلیجنز کو ابراہیمی ریلیجن کہا جاتا ہے، اور انہی ابراہیمی ریلیجنز میں سے عیسائی آگے چل کر ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے، کیونکہ بہت جلد عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لے آئیں گے.
اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلائیں گے، ساتھ ہی سبھی عیسائیوں کو مسلمان ہونے کی دعوت دیں گے، اور اس وقت اسلام اس پوری دنیا پر غالب آ کر رہے گا۔